کیا آپ صرف ایک تسبیح پڑھ کر اپنی زندگی میں برکت اور خوشحالی کی دعا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس عمل کو غور سے سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ میری عزیز بہنوں اور پیارے بھائیوں، رات کو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح پڑھ لیجئے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ بستر پر لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں یا کسی کام سے فارغ ہوئے ہوں، بس ایک مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیجئے۔ اس عمل میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، بس عشاء کی نماز کے بعد رات کے کسی بھی وقت اسے پڑھ لیا جائے۔ آپ کو صرف چند لمحے دینے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے سو جانا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگی، پریشانی اور مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، جو روزی کی فکر میں ہیں، جن کے دل بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، جو بہتر دنوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی پریشان حال بھائی یا دکھیاری بہن ایک مرتبہ پورے یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے دور ہونے اور رزق میں برکت کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے اور حالات میں بہتری عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کوشش کیجئے کہ جب آپ سونے لگیں اس سے کچھ دیر پہلے یہ عمل کر لیں، چاہے آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے یا کچھ ہی منٹ پہلے، جب بھی آپ کو سکون اور اطمینان کا وقت مل جائے بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیجئے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اس عمل کو کامل یقین اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ تسبیح پڑھیں تو آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے، آپ کی پریشانیوں کو جانتا ہے اور آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھولنے پر قادر ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، جن کے دل فکر اور بے چینی سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ بھی پورے یقین اور امید کے ساتھ یہ عمل کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانی، برکت اور راحت کی دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے حالات کو بہتر بنائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اگر آپ ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرما سکتا ہے کہ لوگ حیران ہو کر آپ سے پوچھیں آخر آپ کو اتنی برکت اور خیر کہاں سے ملی۔ اس لیے اس عمل کو کامل یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کیجئے۔ اب اس عمل کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے، اس کے بعد کوئی بھی ایک درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جیسے درود ابراہیمی یا کوئی اور درود جو آپ کو یاد ہو۔ بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو فوراً یہ عمل شروع کر دیجئے۔ اس کے لیے آپ ایک تسبیح لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تو آپ اپنی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں، لیکن تسبیح سے گنتی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور تعداد میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس پورے عمل میں جتنے بھی وظائف ہیں سب بہت آسان ہیں، اتنے آسان کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو وہ بھی انہیں آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اس پورے عمل میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ کسی کو 15 سیکنڈ لگ سکتے ہیں، کسی کو 20 سیکنڈ، کسی کو آدھا منٹ۔ ہر شخص اپنے انداز سے پڑھتا ہے، اس لیے وقت تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد پہلا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اگر آپ اسے سونے سے کچھ لمحے پہلے پڑھ کر سو جائیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب دھیان سے سن لیجئے، درود پاک کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ اسے آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، جس طرح آپ کا انداز ہو اسی طرح اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ اسے تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں،
اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو اپنی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت آسان اور مختصر وظیفہ ہے۔ جب آپ اسے ایک مرتبہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ پورا عمل اسی تعداد کے مطابق مکمل کرنا ہے جیسا بتایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سننے میں شاید آپ کو زیادہ وقت محسوس ہو رہا ہو، لیکن جب آپ خود یہ عمل کرنے بیٹھیں گے تو بہت کم وقت میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور آسانی اور بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ اگر آپ پورے دھیان، توجہ اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے خیر، برکت اور آسانی کی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بدنظری، گھریلو پریشانیوں، ذہنی دباؤ یا دوسرے مسائل کی وجہ سے فکر مند ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے اور آپ کے حالات میں بہتری عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ یہ عمل رات کے وقت ایک ہی جگہ پر اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دے۔ اگر آپ پوری توجہ اور کامل یقین کے ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کر یہ عمل مکمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ جب آپ رات کے وقت یہ عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد اس عمل کو مکمل کرنے کے فوراً بعد کوشش کیجئے کہ آپ سکون کے ساتھ سو جائیں اور غیر ضروری باتوں یا کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کریں۔ جب آپ لیٹ جائیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ شروع کرنا ہے جسے آپ نے پورے دھیان کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل بہت آسان اور مختصر ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اسے سمجھ کر اور صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں انہیں توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کو کسی طرح کی پریشانی یا الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اب تک اس عمل کی ترتیب یہ بنی، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں کبھی کبھی مشکلات، تنگی، فکر اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی سے آسانی اور رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں بہتری عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سکون اور برکت نصیب ہو اور آپ کی پریشانیاں آسان ہوں، تو اس عمل کو پورے اطمینان، توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کیجئے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، سب سے پہلے درود پاک، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ الصمد، اور پھر 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں آسانی، برکت اور خیر کی دعا کر سکتے ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت، آسانی اور بہتر حالات کی دعا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دعا، امید اور اللہ پر بھروسہ انسان کو سکون اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو کرنے والے بہت سے لوگ اپنے لیے خیر اور آسانی کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر حالات کی امید رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی اور بہتری کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اسے پورے اطمینان، توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے برکت، آسانی اور خیر کی دعا مانگیے۔ اب ایک مرتبہ پھر اس عمل کی ترتیب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آپ کو اسے کرنے میں کسی طرح کی پریشانی پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور درود جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ باقی رہ جاتا ہے جسے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مت سوچئے کہ یہ عمل بہت لمبا یا مشکل ہے، سننے میں شاید زیادہ وقت محسوس ہو، لیکن جب آپ خود اسے کرنے بیٹھیں گے تو بہت کم وقت میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ بس آپ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اس ترتیب کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ صمد، پھر 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اب اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ شامل کرنا ہے جسے آپ نے اسی ترتیب اور اسی تعداد کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ اب اگلا وظیفہ جو بتایا جائے گا اسے غور سے سنیے اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے جیسا بتایا جائے گا۔ اب تیسرے اور آخری وظیفے کو غور سے سن لیجیے، کیونکہ اسے بھی آپ نے پہلے دونوں وظیفہ کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے، یا اللہ یا رحمان بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ یا اللہ یا رحمان بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح آپ نے اسے کل 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ کا پڑھنے کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جس جگہ پر آپ سونے والے ہوں اس پر ہلکی سی پھونک مار دیجئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجئے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور پورے جسم پر پھیر لیجئے۔ اس کے بعد جو بھی خاص حاجت، دعا یا تمنا آپ کے دل میں ہو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیجئے اور اپنے لیے خیر، برکت اور آسانی کی دعا مانگ لیجئے۔ دعا کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ فوراً سو جائیں اور غیر ضروری باتوں یا کاموں میں مشغول نہ ہوں۔ اگر کسی وجہ سے بات ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اس عمل کے فوراً بعد سو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو اسے پسند کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کو خیر، برکت اور آسانی عطا فرمائے۔